اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 101 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اور اگر تم سفر میں ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم نماز میں قصر کر لو، بشرطے کہ تمہیں یہ خوف ہو کہ کافر اچانک تم پر حملہ کریں گے، تمہیں فتنہ میں مبتلا کر دیں گے، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اور اے ایمان والو، جب تم سفر کرو اور تمہیں یہ خوف ہو کہ کافر تمہیں فتنہ میں مبتلا کر دیں گے، تو تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اپنی نماز میں قصر کر لیا کرو، یعنی اپنی نماز میں کمی کر دیا کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی ہے۔ بحالت جنگ نماز کے لیے وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اجازت دی کہ وہ نماز کی رکعات میں کمی کر لیں۔ سفر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک سفر وہ جو امن کی حالت میں کیا جائے، ایک سفر وہ جو بحالت جنگ کیا جائے اور ہر وقت خطرہ ہو کہ کہیں دشمن حملہ نہ کر دیں۔ امن کی حالت میں جو سفر کیا جائے اس میں 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت فرض ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابتدا میں حضر اور سفر دونوں میں نماز 2 رکعت فرض کی گئی تھی، پھر سفر کی نماز تو اتنی ہی برقرار رکھی گئی اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا، یعنی کہ 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت کر دیا گیا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سفر کی نماز ابتدا ہی سے 2 رکعت ہے، حضر کی نماز میں اضافہ ہوا اور وہ بجائے 2 کے 4 کر دی گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھی اور ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز 2 رکعت پڑھی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور ایک سورہ اوپر پڑھا کرتے تھے اور کبھی کبھی ہمیں آیت سنا دیا کرتے تھے اور آخر 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عصر کی نماز بحالت اقامت 4 رکعتیں ہیں۔ اوپر کی دونوں حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز سفر میں 2 رکعتیں ہیں اور حضر میں 4 رکعتیں ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کی قسم میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھایا کرتا تھا، اس میں ذرا سی بھی کمی نہیں کرتا تھا۔ میں انہیں عشاء کی نماز پڑھاتا تو پہلی 2 طویل دیتا اور آخر 2 میں تخفیف کرتا تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بحالت اقامت عشاء کی نماز میں بھی اضافہ ہوا اور 2 کے بجائے 4 رکعت کر دی گئی۔ مندرجہ بالا احادیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ ظہر، عصر اور عشاء کی نماز میں اضافہ ہوا، سفر میں 2 رکعتیں مقرر ہوئیں اور حضر میں 4 رکعتیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 7 اور 8 رکعتیں پڑھی، ظہر اور عصر کی ملا کر 8 اور مغرب اور عشاء کی ملا کر 7۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ بحالت اقامت ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعتیں ہیں۔ اس حدیث سے بھی یہ بھی معلوم ہوا کہ مغرب کی نماز بحالت اقامت 3 رکعت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو سفر میں جلدی ہوتی تو مغرب کو
मौखिर करते फिर मगरिब की 3 रकात पढ़ते, फिर सलाम फेरते, फिर थोड़ी देर ठहरते, यहाँ तक कि ईशा की अकामत होती तो आप ईशा की 2 रकात पढ़ते, फिर सलाम फेरते। इस हदीस से मालूम हुआ कि मगरिब की नमाज सफ़र की हालत में भी 3 रकात है, इसमें कसर जायज़ नहीं। हज़रत मुआज़ बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वाह अबू दाऊद की हदीस है, जहीना के एक शख्स ने मुझसे बयान किया कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुबह की नमाज की दोनों रकातों में सूरह इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा पढ़ते हुए सुना। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रिवाह अबू दाऊद की हदीस है, मैं एक सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की लगाम पकड़े हुए उसके आगे चल रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, क्या मैं तुम्हें 2 बेहतरीन सूरतें न बताऊं जो मेरे सामने पढ़ी गई? फिर आपने मुझे कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास सिखाई। फिर जब आप सुबह की नमाज के लिए उतरे तो आपने उन्हीं 2 सूरतों के साथ लोगों को नमाज पढ़ाई। मंदरजा बाला अहादीस से मालूम हुआ कि सुबह की नमाज सफ़र और हज़र दोनों में 2 रकातें हैं। मंदरजा बाला अहादीस का खुलासा यह हुआ कि फ़जर की नमाज सफ़र और हज़र दोनों हालतों में 2 रकातें हैं। मगरिब की नमाज सफ़र और हज़र दोनों हालतों में 3 रकातें हैं। ज़ोहर और असर और ईशा की नमाज में हज़र में 4 रकात हैं और सफ़र में 2-2 रकातें हैं, और यही वह नमाज में हैं जो इब्तिदा में सिर्फ़ 2 रकातें थीं, बाद में हज़र में इजाफ़ा करके 4 रकात कर दी गई और सफ़र में 2 रहने दी गई। हज़रत हारिसा बिन वहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मीना में 2 रकातें पढ़ाई, हालांकि आप बिल्कुल अमन में थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह ने तुम्हारे नबी की ज़बान से हज़र में 4, सफ़र में 2 और खौफ में 1 रकात नमाज फ़र्ज की है। इस हदीस से भी मालूम हुआ कि सफ़र में मुतक्किल 2 रकातें हैं। आयत ज़ेर तफसीर से मालूम होता है कि सफ़र खौफ में कसर करने की इजाज़त है, यानी 2 के बजाय 1 रकात पढ़ी जा सकती है। मंदरजा बाला अहादीस से भी यही चीज़ साबित हो रही है, यानी सफ़रे खौफ में सिर्फ़ 1 रकात फ़र्ज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमलन भी यह साबित है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रिवाह अल हाकिम की हदीस है सनद सही से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुकर्द में नमाज खौफ पढ़ाई। एक सफ़ आपके पीछे खड़ी हुई और एक सफ़ दुश्मन के मुकाबला में खड़ी रही। आपके पीछे खड़े होने वालों ने आपके साथ 1 रकात पढ़ी, फिर यह लोग दुश्मन के मुकाबला में चले गए और वह लोग उनकी जगह पर आ गए और उन्होंने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1 रकात पढ़ी, फिर आपने सलाम फेरा। सालबा बिन ज़हम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रिवाह अल हाकिम की हदीस है सनद सही से, हम सईद बिन अल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ तबरिस्तान में मसरूफ़ जंग थे। शहीद ने कहा, तुम में से कौन ऐसा है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज खौफ पढ़ी हो? हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ाने
کھڑے ہو گئے، ایک صف ان کے پیچھے رہی اور ایک صف دشمن کے سامنے۔ انہوں نے اپنے پیچھے والوں کو 1 رکعت پڑھائی، پھر یہ لوگ ان لوگوں کی جگہ چلے گئے اور وہ لوگ نماز کے لیے آ گئے۔ حضرت حذیفہ نے ان کو بھی 1 رکعت پڑھائی اور ان لوگوں نے مزید کوئی رکعت ادا نہیں کی۔ مندرجہ بالا احادیث سے معلوم ہوا کہ سفر میں 2 رکعت فرض ہے، لیکن اگر سفر میں دشمن کا خوف ہو تو اس میں کمی کی جا سکتی ہے۔ آیت کے لحاظ سے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ سے ثابت ہوتا ہے کہ خوف کی حالت میں اگر قصر کر لیا جائے، یعنی بجائے 2 رکعت کے 1 رکعت پڑھ لی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ان الفاظ کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اگر خوف کے سفر میں 2 رکعت پوری بھی پڑھ لی جائے تو کوئی حرج نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بعض مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت بھی پڑھائی ہے۔ اس کا ذکر اگلی آیت کی تفسیر میں بیان کیا جائے گا۔ الغرض خوف کے سفر میں 1 رکعت فرض ہے، اگر 2 رکعت پڑھ لی جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ خوف کی حالت میں 1 رکعت فرض ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 رکعت پڑھائی ان میں ایک نفل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز میں ان لوگوں کی فرض نماز کی امامت کی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ امام اگر نفل پڑھ رہا ہو تو مقتدیوں کے فرض نماز میں امامت کر سکتا ہے۔ آگے فرمایا ان الکافرین کانوا لکم عدو مبینا، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں، وہ نماز کی حالت میں تم پر حملہ کریں، تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں، لہذا تم ان سے ہوشیار رہو، اور جب خطرہ ہو تو اگر نماز میں کمی کر لو تو کوئی حرج نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی ہے۔ اے ایمان والو، نماز کو ہر حالت میں ادا کیجیے، حضر میں بھی، سفر میں بھی۔ سفر امن کا ہونا تو بھی نماز کو ادا کیجیے، اور اگر خوف کا ہو تو بھی ادا کیجیے۔ اے ایمان والو، حضر میں ظہر، عصر اور عشاء پورے 4 رکعت پڑھیے، اور سفر میں 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھنے کی اجازت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان سمجھیے۔ علی بن امینا کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، قرآن مجید میں تو یہ ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں فتنہ میں مبتلا کریں گے تو اگر تم نماز میں کمی کر لو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اس آیت میں امن کی سفر کا تو کوئی ذکر نہیں، پھر ہم نے امن کے سفر میں کیوں 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا، جس چیز سے تمہیں تعجب ہوا مجھے بھی اس چیز سے تعجب ہوا تھا۔ میں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ نے فرمایا، اس آیت میں اگرچہ امن کے سفر کا ذکر نہیں ہے، تاہم یہ ایک احسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کیا ہے، لہٰذا اس کے احسان کو قبول کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امن کے سفر میں صرف 2 رکعت کا فرض ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک صدقہ ہے، یہ اس کا رحم ہے کہ اس نے امن کے سفر میں بھی تخفیف رکھی۔ اے ایمان والو، ہر سفر میں 2 رکعت فرض ہے، لیکن خوف کے سفر میں آپ اس میں قصر کر سکتے ہیں، یعنی بجائے 2 کے 1 پڑھ سکتے ہیں، اور اگر پوری 2 پڑھ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔